نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کا ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، جس معاشرے کے اندر محبت تھی، الفت تھی، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، ایک دوسرے کی بھلائی تھی، جو انسانوں کا ایک بہترین معاشرہ تھا۔ ہر طرف امن کا دورہ تھا۔ یمن سے عورت چل کے مدینہ آتی تھی اور راستے میں 1 مہینہ تقریباً اس کو سفر میں لگتا تھا۔ نہ اس کو اپنی عزت کا خطرہ، نہ مال کا، نہ جان کا۔ اور وہ کہتی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مدینہ سے یمن، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ جو بندہ بھی دیندار ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے۔ خیرخواہ کا مطلب دوسرے کا بھلا سوچنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا۔ ایسے بندے کے دل میں نفرت، کینہ، بغض اور حسد نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے۔ اگر یہ بیماریاں ہوگی تو انسان پھر برا سوچے گا، اچھا نہیں سوچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے دین کو ڈیفائن کیا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ یعنی جہاں آپ کو دین نظر آئے گا وہاں خیرخواہی نظر آئے گی، اور جہاں خیرخواہی نظر آئے گی وہیں دین ہوگا۔ بدخواہی اور دین 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر بدخواہی ہے، فوراً سمجھ لیں کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی بندے کے اندر دین ہے، آپ سمجھ لیں یہ سب کا خیر خواہ ہوگا، ہر کسی کا خیر خواہ، اپنوں کا بھی، پرایوں کا بھی، دوست کا بھی خیر خواہ، حتیٰ کہ دشمن کا بھی خیر خواہ، وفاداروں کا بھی خیر خواہ، غداروں کا بھی خیر خواہ، انسانوں کا بھی خیر خواہ اور جانوروں کا بھی خیر خواہ۔ مومن کے اندر خیر خواہی بھری ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام سے گندم امپورٹ کی، کئی 100 اونٹوں کا قافلہ ان کا پہنچا ایک ایسے وقت میں جبکہ مدینہ میں گندم کی شارٹیج تھی۔ لوگ اس کو دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار تھے۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر سپلائی کے لیے کتنی بھی قیمت دینی پڑے لوگ دیتے ہیں۔ جب کئی 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے باہر پہنچا تو یہودی جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ آپ اپنا پورا سامان ہمیں ہول سیل پہ فروخت کر دیں، پھر آگے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہیں گے۔ عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اچھا پروفٹ دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ہول سیل میں ڈیل کی، کہنے لگے جی جو آپ کی قیمت خرید ہے نا، ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز کو ہم 200 میں خریدتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروفٹ ہے کہ بندہ 100 روپے انویسٹ کرے اور اس کے بدلے 100 روپے کمائے۔ آج کل دنیا کی انڈسٹریل ورلڈ میں 10% اور 20% پروفٹ کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اور کہاں 100 کے بدلے 100 پروفٹ۔ عثمان غنی اللہ نے فرمایا نہیں، پروفٹ تھوڑا ہے، میں نہیں بیچتا۔ کچھ نے کہا کہ اچھا پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم 100 کے بدلے آپ کو 300 دیتے ہیں۔ نہیں۔ ایک نے کہا اچھا میں 100 کے بدلے آپ کو 400 دیتا ہوں۔ ان کا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جی پروفٹ تھوڑا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ 100 روپے کی چیز کو ہم 4 گنا پرائس پہ خرید رہے ہیں اور ایک ہی دم میں ان کا سارا سامان بک جائے گا، یہ پیسے لے کے گھر بیٹھ جائیں گے آرام سے، پھر ہم جانے اور اس چیز کو آگے تھوڑا تھوڑا بیچنا۔ مگر یہ بندہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایک یہودی نے پوچھا کہ عثمان آخر آپ چاہتے کیا ہو؟ ایک کے بدلے ہم آپ کو 4 گنا دے رہے ہیں۔ ان کا بھائی پروفٹ تھوڑا ہے، بات سچی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ اچھا میں 5 گنا دے دیتا ہوں۔
نہیں یہ بھی تھوڑا ہے. اچھا بھی 6 گنا دے دیتا ہوں, یہ بھی تھوڑا ہے. بھائی میں 7 گنا آپ کو پروفٹ دیتا ہوں, 100 روپے کی چیز 700 میں خریدتا ہوں, نہیں یہ بھی تھوڑا ہے. خریدنے والے نے کہا بھائی انف از انف, 100 کے بدلے 700 میں چیز خرید رہا ہوں اور آپ دینے کو ابھی بھی تیار نہیں ہوئے, تو پھر میری آپ کی ڈیل نہیں ہو سکتی. مگر آپ اتنی گندم کا کرو گے کہ آخر بیچنی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو عثمان غنی نے فرمایا ہاں میں دوں گا, میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے. اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ سیریس بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں سیریس بات کر رہا ہوں. کون سا کسٹمر ہے جو 7 گنا پرائز سے بھی زیادہ پرائز دے رہا ہے؟ ان کا میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے 70 گنا پرائز دے رہا ہے, 1 روپے کے بدلے 70 روپے مجھے دے رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس گندم کو بیچنے کے بجائے مدینہ طیبہ کے غریبوں میں مفت تقسیم کر دی کہ میرا اللہ مجھے اس کے بدلے 70 گنا اجر عطا فرمائے گا. خیر خواہی کا ایسا جذبہ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر بھرا تھا کہ 7 گنا پرائز پہ ان کا سامان بک رہا تھا, نہیں بیچا. کوئی اور بندہ ہوتا تو سوچتا میں تو پیسے بناؤں بھائی, میرا تو اس سال کا ایک اچھا سودا ہو جائے گا اور میں پورا سال آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا. ان کا نہیں, مجھے اس وقت پروفٹ نہیں کمانا, مجھے غریب لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے. ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تو میں اللہ کے راستے میں ان کو تقسیم کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے اللہ مجھے 70 گنا پروفٹ عطا فرمائیں گے. یہ نبی علیہ السلام نے ایک جذبہ بھرا تھا صحابہ کرام میں. چنانچہ ہر بندہ دوسرے بندے کی خیر خواہی کرتا تھا. جیسے ہمیں اپنا فکر ہوتا ہے نا کہ ہمیں نقصان نہ ہو, ایسے ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ سوچتے تھے دوسرے کا نقصان نہ ہو. آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں, حیران کن ہے. ایک صحابی نے گھوڑا خریدا اور فرض کرو انہوں نے گھوڑا خریدا 3000 ریال میں. مثال دے رہا ہوں, یہ فگر جو ہیں یہ ایکچوئل نہیں ہے, میں ایک جنرل فگر بتا رہا ہوں سمجھنے کی خاطر, بات سمجھانا مقصد ہے. انہوں نے 3000 ریال میں ایک گھوڑا خریدا, لے کے گھر آئے. بھائیوں نے دیکھا, سب نے کہا یار نسل اچھی لگتی ہے, گھوڑا صحت مند ہے, تمہیں بڑی اچھی ڈیل مل گئی ہے. ویسے سچ بتاؤں نا تو گھوڑا تو لگتا ہے 4000 ریال کا, اور تمہیں 3000 میں مل گیا تو اچھا سودا مل گیا بھائی, مبارک ہو. اب اس نے سن لیا کہ پرائس 4000 تھی اور دینے والے نے مجھے سستا بیچ دیا. ہم ہوتے تو شکر ادا کرتے کہ اچھی ڈیل ہو گئی. وہ اگلے دن اٹھے اور 1000 ریال اور جیب میں ڈالا اور گھوڑے کے مالک کے پاس گئے. بھئی کل میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا, آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا, وہ 4000 کا گھوڑا تھا, آپ نے مجھے 3000 میں دیا, میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا, 1000 ریال آپ مجھ سے اور لے لیں. آپ نے دنیا میں کبھی ایسے کوئی ڈیل ہوتے دیکھی کہ کسٹمر کہہ رہا ہے کہ جی 1000 دینار آپ اور لے لیں, مجھے سستا نہ دیں. خیر اس نے لے لیا. تھوڑے دنوں کے بعد علاقے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا, سباق الخیل. صحابہ کرام کے درمیان یہ مقابلے ہوتے رہتے تھے, الٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو صحابہ کرام اس قسم کی ایکسرسائز کرتے رہا کرتے تھے. اب جب گھوڑ دوڑ ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ گھوڑا سب میں سے ٹاپ کر گیا, فرسٹ آ گیا. اب جب ونر بن گیا تو ہر بندے نے اس کو بڑے حیران ہو کے دیکھا. لوگ آئے اور مبارکباد دی اور کہا کہ یار تم نے گھوڑا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ 4000 دینار میں ملا. ان کا اچھا یہ تو بڑی اچھی نسل کا ہے, بڑا تیز بھاگتا ہے, بڑا فٹ گھوڑا ہے. اٹس اے اسٹیل, تمہیں تو بس سستا مل گیا. سچی بات بتاؤں کہ یہ گھوڑا تو 6000 ریال میں بھی سستا ہے. اب انہوں نے اس کے کمنٹ سن لیے اور اگلے دن 2000 ریال اور جیب میں ڈال کے مالک کے پاس گئے. بھئی آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا,
آپ نے 3000 میں بیچی، پھر میرے بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 لگائی، لیکن مقابلے سے پتہ چلا، کنفرمیٹری ٹیسٹ یہ تھا کہ گھوڑا بہت اچھا تھا، اس نے ون کیا، اور تھرڈ پارٹی نے کہا کہ یہ تو 6000 دینار میں بھی سستا ہے، تو پلیز آپ 2000 دینار اور لے لیجئے۔ اب بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں پہلے ہی 4000 لے چکا 3 کی جگہ، میرے لیے انف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 2000 اور دینار دیے اور 3000 کا گھوڑا انہوں نے 6000 میں خریدا۔ جہاں یہ معاشرہ ہو، سوچئے وہاں پر ہر بندہ دوسرے کا کتنا خیر خواہ ہوگا، وہ اس کا نقصان کسی صورت میں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے، اور یہی عام معاشرہ تھا اس وقت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب جس نے زمین خریدی اس نے کہا کہ میں یہاں پہ سبزیاں کاشت کرتا ہوں، تو عام طور پہ لوگ 1-2 فٹ گہرا ہل چلاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ 1-2 فٹ ہل چلنے سے جو 1-2 فٹ کے نیچے کی زمین ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیوٹریشن ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی اور پانی اوپر نیچے لیچ نہیں کرتا، ایک ہارڈ جو ہے نا وہ لیئر بن جاتی ہے جو نقصان دیتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی گہرا ہل چلانا پڑتا ہے تاکہ اس لیئر کو بھی جو سخت ہو رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے اور زمین نیچے سے لے کے اوپر تک نرم ہو جائے۔ اب جب اس صحابی نے وہ خریدا تو اس نے سوچا میں گہرا ہل چلاتا ہوں، انہوں نے 2 فٹ گہرے ہل کی جگہ وہ جو 4 فٹ گہرا ہل تھا نا، گہرا ہل جسے کہتے ہیں، وہ چلایا۔ اب جب ہل چلایا تو زمین کے اندر سے ایک بکسا نکلا جس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنا خزانہ اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے کہ ایمرجنسی کے وقت ہم اس کو نکالیں گے، یہ محفوظ رہے۔ اب جب انہیں وہ خزانہ ملا تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا، بھئی میں نے تو مالک سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ اس مالک کا ہے جس نے زمین بیچی، مجھے اس کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں ہم اگر اس وقت میں ہوتے تو ہم کسی کو خبر ہی نہ لگنے دیتے کہ کچھ ہوا یا نہیں، اور آرام سے اس سونے چاندی کو خود استعمال کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن اس سونے چاندی کے بکسے کو لے کے مالک کے پاس گئے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ہل چلایا اور اس میں سے یہ خزانہ نکلا، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ پلیز مجھ سے لے لیجئے۔ ان کا واہ بھائی واہ، جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین سے جو نفع نکلے گا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، تو میرا تو تعلق ختم ہو گیا، میں نے پیمنٹ لے لی، دیٹس اٹ۔ اب اگر نکلا ہے خزانہ تو یہ آپ کا ہے، آپ کی قسمت۔ وہ کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اور دوسرا کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اب ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ مقدمہ عدالت میں آیا۔ آپ غور کریں، آج ہماری عدالتوں میں عداوتیں بھری پڑی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ اپنا حق ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب مقدمہ تھا، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا نہیں، یہ اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میرا نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اب قاضی فیصلہ کیا کرے؟ عجیب مقدمہ تھا، مگر اللہ نے اس وقت کے قاضیوں کو بھی بڑی سمجھ دی تھی۔ انہوں نے دونوں سے بات چیت سنی اور کچھ ان کے گھر کے حالات معلوم کیے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھئی میں اس میں ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ کہتا ہے اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے اس کا حق ہے۔ ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیں اور اس نکاح کے مہر کے طور پہ اس خزانے کو دے دیا جائے۔
تاکہ دونوں کو اس کا بینیفٹ مل جائے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری عدالتوں میں ایسے مقدمے آیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اور یہی معاملہ تھا سب کا، صرف ایک شعبہ زندگی میں نہیں، دوسرے شعبوں میں بھی یہی حال تھا۔